نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم۔ لیلۃ القدر سے متعلق بات کرنی ہے۔ یاد رکھیں رمضان کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، اس کے فضائل احادیث کی روشنی میں روزے اور رمضان کے میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، اور قرآن کریم اس کی 27 رمضان مبارک کو یا 24 رمضان مبارک کو اتارا۔ تو یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جب لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور اقبال 24 رمضان کے 24 تو جفت ہے، تو جفت میں لیلۃ القدر کا ہونا بھی احتمال پائے گا۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں جفت اور طاق کے بغیر بھی اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، تو یعنی اس کا وجود ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا، پھر اس کے علاوہ تورات زبور انجیل اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، تورات زبور انجیل وہ بھی اسی رمضان کے اندر وہ کتابیں بھی اتری ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 رمضان مبارک کو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے ہیں، اور باقی صحیفے بھی جو ہیں آپ دیکھیں اس ترتیب سے، تو 3 رمضان مبارک کو صحیفے ملے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ 700 سال بعد 6 رمضان کو ہم دیکھتے ہیں تو تورات موسیٰ علیہ السلام کو مل رہی ہے، اور پھر 13 رمضان کو زبور یہ مل رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو، یہ 1200 سال کے بعد، اور انجیل 18 رمضان کو 500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مل رہی ہے، اور پھر 620 سال بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم آپ علیہ السلام پر اترنا شروع ہوتا ہے 24 رمضان یا 27 رمضان۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو بہرحال یہ رمضان، اس میں ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ اب لیلۃ القدر یاد رکھیں یہ صرف امت محمدیہ کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے نہیں تھی، اور دنیا میں جتنی راتیں ہیں ان میں سب سے عظیم ترین رات اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی شہادت، اس کے فضائل کی شہادت دی ہے۔ البتہ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی ایک عظیم رات ہے، اور وہ ہے مزدلفہ کی رات۔ حاجی جس دن عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے ہیں وہ رات مزدلفہ والی بہت عظیم رات ہوتی ہے، اس سے بھی عظیم رات ہے لیلۃ القدر۔ اصل میں ہوا یہ کہ شان نزول اس کے جو بتائے جاتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ 80 سال انہوں نے عبادت کی اور پلک جھپکنے کی مانند بھی ذرا سی غفلت نہیں دکھائی۔ تو اب صحابہ کو فکر ہوئی کہ ہماری زندگی اس حوالے سے، پھر ایک مرتبہ ایک عابد کا ذکر ہوا کہ 1000 سال زندگی، اور اس نے جو 1000 سال روزہ اور عبادات میں، جہاد میں اس طرح گزارے۔ تو صحابہ تو ہماری طرح نہیں تھے، ہم تو دنیا کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس جو ہے 1 کوٹھی ہے تو ہمارے پاس 2 ہو جائیں، سبقت کریں، ہم اس سے آگے بڑھیں۔ صحابہ تو اعمال میں آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، فاستبقوا الخیرات کا مصداق بولتے تھے۔ تو چنانچہ وہ پریشان ہو گئے کہ ہماری عمریں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ہم کتنی عبادت کر سکیں گے، تو یہ تو بڑی بڑی عبادت والے لوگ گزر گئے۔ تو ان کو تسلی دینے کے لیے دیکھیں صحابہ کا یہ شان اور مقام ہے کہ جب صحابہ پریشان ہوتے تھے تو ان کی پریشانی دنیا کے لیے نہیں ہوتی تھی، دنیا کی وجہ سے، بلکہ ان کی پریشانی آخرت کے لیے، آخرت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں سے قرآن اتار کے تسلی دیتے تھے، یا نبی علیہ السلام اپنی زبان سے ان کو، فرمان سے ان کو تسلی دیتے تھے۔ یہ صحابہ کی کتنی شان اور مقام ہے۔ اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ غَدًا، آپ اس طرح کی بہت ساری آیات دیکھ سکتے ہیں جن میں نبی کو وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، اور اس طرح جس میں آپ علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ گویا اس طرح اپنے رحمت کے پروں کے نیچے چھپا لیجیے جس طرح کی مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے کر لیتی ہے، اور اپنے آپ ان سے چمٹائے رکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ غَدًا، کہ جو رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، اور اسی کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے جو 450 سے زائد آیتوں میں اللہ نے ان کی شان اور مقام کو، عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ قدر اتاری، اور اس میں ایک رات ایسی بتائی کہ جو رات ان کی پریشانی کو دور کرنے والی تھی کہ ایک رات کی عبادت پا لو گے تو گویا تم نے 1000 مہینوں کی عبادت کو پا لی ہے۔ 1000 مہینے کتنے؟ 83 سال 4 ماہ۔ آپ نے ایسے 83 سال جن میں لیلۃ القدر کو نکال دیں تو 83 سال 4 ماہ گویا آپ نے عبادت کا ثواب پا لیا ہے۔
اب یہ لیلۃ القدر، اس کے فضائل جو خود اس سورت کے اندر اللہ نے اس کی عظمت بیان کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کا اترنا اس رات کی فضیلت نمبر 1 ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر کی عظمت اور مقام کو اللہ نے تعجب کے انداز میں بیان فرمایا، حالانکہ اللہ کسی چیز کا تعجب نہیں فرماتے، یہ مخلوق کے مزاج کے اعتبار سے تعجب کا اظہار فرمایا۔ ہم جیسے کسی چیز کی عظمت کو بتاتے کہتے ہیں تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے، کیا شخصیت ہے، وہ کیا چیز ہے، تو اللہ بھی ایسے بتا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا مخلوق کے مزاج کے اعتبار سے تعجب کا اظہار، یہ بھی اس کی عظمت کو، فضیلت کو بتا رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 83 سال 4 ماہ سے بہتر۔ یہ بھی ایک تیسری فضیلت اس کی آگئی۔ چوتھی فضیلت، تنزل الملائکہ، اس میں بڑے بڑے فرشتے اترتے ہیں۔ ویسے تو فرشتے اللہ کی پوری کائنات میں ہر روئے زمین کے اوپر، چپے چپے کے اوپر موجود ہیں، لیکن اس رات کچھ خاص کمانڈوز گویا اللہ کے اترتے ہیں، خاص فرشتے۔ پھر ایک فضیلت اس میں چھٹی یہ بھی ہے کہ وَالرُّوحُ فِيهَا، جبریل امین جو وحی لے کر نبیوں کی طرف آیا کرتے تھے، اور اب وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ بالکل فارغ ہو گئے، تو اب ان کا آنا یا وحی لے کر ہوا کرتا تھا، اور سب سے عظیم ڈیوٹی تھی وحی لے کر آنا، تو یا وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور اب آتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات قرآن خبر دے رہے کہ آتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے کہ وحی لے کر آنے والا فرشتہ اب اگر آتا ہے تو اس رات کی عظمت کا اظہار کے لیے آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عظمت اس کی یہ بیان ہوگی، سلام ہی مطلع الفجر، کہ یہ ساری رات یہ سلامتی رہتی ہے، یہ رات، اور طلوع فجر صبح صادق تک جو ہے یہ سلامتی والی رہتی ہے۔ سلامتی والے کا مطلب یہ ہے کہ شر سے سلامتی رہتی ہے اس رات، عام طور پر ڈکیتیاں، یہ شر، یہ چیزیں عام طور پر لوگ، مزاج اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے کہ لوگ اس سے عمومی طور پر اس سے بچتے ہیں ان چیزوں سے، اور سلامتی والی ہوتی ہے۔ اور یہ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو، یہ جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں قیام اللیل میں، ان کو آ کے فرشتے سلام کر رہے ہوتے ہیں، یا فرشتے اس رات خوشی سے ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ رات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کچھ حضرات اس کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہ رات جب نصیب ہوتی ہے تو اس میں سمندر کے پانی میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، اور کھارا پن ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو درخت کے جھکے جھکے سائے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی سہانی ہوتی ہیں، دل پرسکون ہوتا ہے، ایک جو ہے پر مسرت فضا ہوتی ہے، آسمانوں سے گویا ایک شرارے سے نمودار ہو رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب سا سما ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ جس نے جو دیکھا، جو محسوس کیا بزرگوں میں سے، اہل اللہ میں سے، اس نے وہ لکھ دیا، وہ بتا دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ جس رات، جب یہ رات آئے گی تو یہ نشانیاں ضرور ہوں گی، نہیں، کوئی یہ نشانیاں حدیث میں اس طرح بیان نہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ شب قدر ان کو مل بھی جاتی ہے، اگر یہ نشانیاں نہیں بھی دیکھی پھر بھی مل گئی، اور کسی نے ویسے ہی اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے گویا گمان کے مطابق اس نے محسوس کی، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو شب قدر ملی گئی۔ بہرحال یہ اتفاقی طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کی فضیلتوں میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کو پا لیا نا لیلۃ القدر کو، تو گویا اس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر پایا ہے تو پھر اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر اس کو کس طرح زندہ کیا جا سکے، انسان کی نیند بھی ہوتی ہے اور بھی صحت خراب ہوتی ہے چیزیں، تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ رات شروع ہو گئی کہاں سے؟ سورج غروب ہونے سے۔ اب انسان یہ کرے کہ کسی قسم کی کوئی نافرمانی والا کام اس رات میں، یعنی تاک راتوں میں خاص طور پر نہیں ہونا چاہیے جب لیلۃ القدر کی تلاش میں، اور کوئی نامناسب ناشائستہ بات، یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت جتنی ہو سکے، ذکر اذکار تسبیحات جتنا ہو سکے، اور باقی جو معمولات اس کے ہیں ان کو اچھے معمولات ان کو جاری رکھ سکے، نوافل وغیرہ کی ترتیب وہ کر سکے، تو صلاۃ تسبیح پڑھ سکے۔ صلاۃ تسبیح ضروری نہیں کہ تاک راتوں میں ہی ہوئی ہے، کسی وقت بھی حصہ نہیں ہے وہ کوئی بھی ایسا، اور پھر عشاء کی نماز پڑھے، تراویح پڑھے،
اور اس کے بعد جتنا اسرا ہو سکتا ہے. پھر اگر نیند بھی آتی ہے تو کوشش کرے بستر پر نہ لیٹے، بلکہ ایسے بیٹھے بیٹھے یا تھوڑا سا اپنی نیند اس طرح کی اپنی عاجزی دکھاتے ہوئے، اپنی ازاری کہ اللہ کی نظر پڑے، اللہ جو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے ہی کہیں کہ میرا بندہ بستر پر نہیں جا رہا اور آج رات میرے نام کی ہوئی ہے. نیند بھی آتی ہے تو اس کو بڑی مشکل سے قابو میں لاتا ہے، اور پھر تھوڑی سی ٹیک لگا کے نیند کر لی اس طرح. اور اگر تھوڑا سا لیٹ بھی گیا وہاں پر تو اس ارادے سے کہ میں دوبارہ اٹھوں گا اور عبادات کو جاری رکھوں گا، پھر بھی وہ قیام اللیل میں اس کا میٹر چل رہا ہے. اور رات عشاء کی نماز یہ ساری جماعت کے ساتھ آنی چاہیے، اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ لیلۃ القدر کو یہ پا لے گا. تو ابھی اس حوالے سے یعنی اب لیلۃ القدر جو ہے یہ کس رات ہوتی ہے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ یہ شب قدر جو ہوتی ہے یہ پورا مہینہ رمضان کا اس میں کوئی رات ہے اور یہ بدلتی رہتی ہے، متعین بھی نہیں ہے. انہی کے شاگرد ہیں صاحبین امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ ایک رات ہے اور متعین ہے، لیکن اس کی تعین کا ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے. یہ فرق ہے. اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں یہ مل رہا ہے، ان کے یہاں زیادہ جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ 27 رمضان مبارک کو شب قدر کہتے ہیں، زیادہ گمان ہے. اور وہ شاید ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت لے رہے ہیں. حضرت امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ، یہ دو حضرات کہہ رہے ہیں کہ 21 رمضان کا زیادہ گمان ہے. تو شاید یہ کیچڑ والی روایت لے رہے ہیں، جس میں کیچڑ کا روایت کے اندر جو ذکر آ رہا ہے. اور پھر اسی طرح جمہور ایک طبقہ یہ بھی ہے جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ پورے سال میں کوئی رمضان رات ہے، طاق اور جفت کا فرق کیے بغیر. لیکن یہ قول کوئی مستند لوگوں کا نہیں ہے، مستند قول نہیں ہے. اور جمہور محققین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ رمضان کے آخری تیسرا عشرہ اس کی طاق راتوں میں کوئی رات ہے. اور زیادہ مستند یہی ہے کیونکہ روایات اسی کو بتا رہی ہیں کہ تم آخری رمضان کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو. آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ لیلۃ القدر کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف فرمایا، اور پھر لیکن کرتے کرتے آخری عشرہ کی طرف گئے. تو پھر آپ نے جب یہ فرما دی، یہ رپورٹ دے دی، تو وہی کے ذریعے ہی دی کہ آخری عشرہ میں طاق راتوں میں شمار، تو اس لیے زیادہ مستند ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب لیلۃ القدر تو پوری دنیا میں ایک رات ہوگی، تو اب سعودی والے جو ہیں وہ ہم سے آگے ہوتے ہیں عموماً ایک روزے میں، اور کچھ ممالک دو روزوں میں آگے ہوتے ہیں. تو یہ لیلۃ القدر آخر کس کے نصیب میں جا رہی ہے؟ رات تو ایک ہے. تو اس کے کئی جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ متشابہات میں سے، جو چیز متشابہات میں سے اور انسان کی عقل و دسترس سے دور ہو اور اس کے حوالے سے وہی نے کوئی لمبی چوڑی رہنمائی یا تفصیلی رہنمائی نہ کی ہو، ظاہر بات ہے یہ انسان کی عملی زندگی سے بھی اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو معلوماتی چیز ہے. تو اس وجہ سے ان متشابہات والی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں لیلۃ القدر کی خبر آئی ہے، یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ پوری رات کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک لیلۃ القدر دی گئی، یہ کہیں بھی نہیں ہے. جب پوری دنیا کے لیے ایک لیلۃ القدر کے دیے جانے کی بات نہیں آئی تو خواہ وہاں بنی اسرائیل کی گائے بناتے ہوئے اپنے لیے مشکلات پیدا کرنا اور پریشانی پیدا کرنا، تنگی پیدا کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. مطلق اللہ نے چھوڑا ہے، تو لہٰذا لیلۃ القدر ہے رمضان میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں. اب وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کسی ملک کے لیے کسی وقت بھی، کسی رات بھی ہو سکتی ہے. ایک ہونے کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا پوری دنیا میں. اسی طرح تیسرا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ مکلف بنایا گیا ہے حدیث میں آپ علیہ السلام نے کہ تم روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر، افطار کرو تو چاند دیکھ کر. تو لہٰذا ہم اپنی چاند دیکھ کر جو یہ معاملات اس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس لحاظ سے لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہوگی جب ہم روزہ اور رمضان کی ترتیب یہی کریں گے. اسی طرح ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے رمضان، ایک قول تو یہ بھی مل رہا ہے نا کہ پورے سال میں یہ کوئی عید ہوتی ہے، یہ کوئی رات ہو سکتی ہے، تو پورے سال والا قول بھی مل رہا ہے. اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا پورے مہینے والا قول بھی مل رہا ہے. تو وہاں جفت طاق کا سلسلہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے جفت طاق کے سلسلے ختم ہو رہے ہیں اگر ان اقوال کو دیکھیں. یہ تو اس صورت میں جب ایک طاق رات میں متعین کر دی آپ نے حتمی طور پر 100%، اور پھر آپ نے کہا وہ ایک طاق رات تو سعودی میں اور ہوگی، دوسرے ملک میں اور ہوگی، اور پاکستان میں اور ہوگی. تو اب ائمہ کے اختلافات کو بھی دیکھیں، ان میں تو جفت طاق کا تصور بھی موجود نہیں.
تو بہرحال یہ بھی اس حوالے سے جواب ہو سکتا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جواب کہ پھر آپ کیا جواب دیں گے کہ جب دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن میں دن رات کا فرق جا رہا ہے، یہاں دن ہے وہاں رات ہے، وہاں رات ہے یہاں دن ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا جواب دیں گے کہ کیا ان کو ملی ہے کہ ہمیں ملی ہے؟ تو چلیں آپ یہ کہہ سکیں گے کہ چاند لوگوں نے اپنے اپنے تصور کر لیے، جس نے جو ملک بنایا تو وہاں چاند کا اس نے دیکھنے کا تصور اپنا قائم کر لیا، لیکن جو اللہ نے قدرتی طور پر دن اور رات کے فرق رکھے ہیں دنیا میں، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ پھر رات کس کے مقدر میں آئے گی؟ تو بلکہ دنیا میں تو ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر انسان آباد ہیں اور وہاں پر جو ہے 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، پھر وہاں پر کیا اعتراض اٹھائیں گے؟ اس لیے یہ جب کائناتی نظام اللہ کے، یہ کسی انسان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، متشابہات میں سے ہے، تو ان میں پڑھنا سوالات اٹھانا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ رات شروع میں تو متعین تھی اور بتا دی گئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام اس کی تعین بتانے جو نکلے تھے تو دو آدمیوں کا لڑنا، اس کی نحوست ایسی ہو گئی کہ وہ رات آ گئی۔ گویا انسانوں کا، خاص کر مسلمانوں کا باہم لڑنا اتنا خطرناک ہے اور اتنا نحوست والا ہے کہ بڑی بڑی رحمتیں اللہ سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو رات نہیں اٹھائی گئی، جیسے کہ بعض حضرات کہتے ہیں رات نہیں اٹھائی گئی، رات کی تعین اٹھائی گئی۔ اب رات متعین نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی ہے، بس صرف تخمینے کے ساتھ تخمینے لگا کے ہم بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ یہ رات کیوں اٹھائی گئی؟ آخر اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی حکمت، کوئی فلسفہ، کوئی راز ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ تو یہاں بھی اس طرح کی بات ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ نے غفلت سے بچانا تھا۔ اگر ایک ہی رات ہوتی تو لوگ سارے اس میں عبادت کر لیتے اور باقی راتیں ساری غفلت میں اور فراٹوں میں اور نیند میں گزر جاتی۔ اس لیے اللہ نے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ میں خاص طور پر، کہ پہلے عشرہ رحمت والا تھا اس میں بھی سوئے رہے، دوسرا مغفرت والا تھا اس میں بھی سوئے رہے، اب تیسرا عشرہ جار ہے اور ادھر سے جبریل امین نے یہ بدعا کی ہوئی ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ برباد ہو۔ آپ علیہ السلام نے، ساری کائنات کے سردار نے آمین کہی ہوئی ہے، تو یہ شخص بڑے خسران میں، ناکامی میں جا رہا ہے۔ اب اس کو بیدار کرنا ضروری ہے، تو اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے رحمت کا یہ سلسلہ قائم کیا کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی تلاش کا سلسلہ قائم کیا۔ چلو بھائی اب جاؤ، پہلے دو عشرے تو تم نے اسی طرح گزارے جیسے کہ پہلے گزارتے چلے آ رہے تھے، اب اس کو جاگو ذرا، اور خلاصی والا مہینہ ہے، خلاصی والا عشرہ ہے، اب ذرا اس کو پالو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھ دیا غفلت سے بچانے کے لیے، جستجو رکھ دیا، تجسس رکھ دیا، ڈھونڈتے رہو، دیوانہ وار ڈھونڈتے رہو۔ دیکھیں نا، کوئی پہاڑوں میں کوئی معدنیات ہوتی ہیں، سونا ہوتا ہے، کوئی اور اس طرح کے قیمتی پتھر ہوتے ہیں، تو اگر یہ سب کو پتہ ہو کہ یہیں سے نکلتے ہیں تو سارے ادھر ہی ہجوم کر لیں گے۔ لیکن جب یہ پتہ ہو کہ اس پہاڑ میں کہیں نہ کہیں ملتے ہیں تو پھر لوگ کسی کی سمت ادھر ہے، کسی کو ادھر ہے، اور پھر کھوتے 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 پورا پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جائے گا، لیکن ایک ہی جگہ سے۔ تو اس لیے جستجو دیوانہ وار جو ہوتی ہے اس میں اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ سخت عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بچانا، کیونکہ جب یہ رات متعین ہوتی ہے اور کچھ ایسے نافرمان بندے کہ جو اس رات کبھی آیا نہ کرتے اور اس میں بھی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور پتہ بھی ہوتا ہے لیلۃ القدر ہے اور کہتے ہیں ہے تو کیا کریں، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگوں کی بربادی میں کوئی شک نہیں شامل۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ عمل کوئی بھی ہو، اچھا عمل ہو تو اچھے زمانے میں، اچھی جگہ میں اس کا رتبہ اور بڑھ جاتا ہے، اور برا عمل ہو تو اس کی برائی جو ہے زیادہ عظمت والی جگہ میں اور زیادہ اس کی برائی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ایک گناہ آدمی گھر میں کر رہا ہے وہ بھی گناہ ہے، چوک میں لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، اعلانیہ کر رہا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، وہی گناہ ہے، اور جب وہ مسجد میں کر رہا ہے تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے، اور جب بیت اللہ میں جا کے وقت کر رہا ہے تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ہے، اسی طرح جب یہ گناہ ایک آدمی کو پتہ ہے لیلۃ القدر ہے اور پھر گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ تباہ و برباد، اس کی تباہ و بربادی میں کیا شک ہے۔ تو اللہ نے عذاب سے گویا بچا لیا انسانوں کو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ افسردگی، اگر کسی آدمی سے ایک رات متعین ہوتی اور سفر میں یا پریشانی میں یا بیماری میں اس سے رہ جاتی تو اس کو سارا سال اس کی پریشانی اور افسردگی اور پشیمانی ہوتی کہ کیوں مجھ سے یہ رات چھوٹ گئی، تو اللہ نے اس کو اس سے بھی بچایا۔ چوتھا یہ ہے کہ زیادہ اجر پانا ہے، کہ انسان اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا، عبادات کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اجر پا لے گا، زیادہ کمائی کرے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ فساد سے بچانا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ایک رات متعین ہوتی تو لوگ سارے مسجد کو دوڑ آتے اور رش اتنی زیادہ ہو جاتی کہ مسجدوں میں جگہ نہ ہوتی اور لوگ اس طرح انتظار میں لگے رہتے دروازوں پر، مسجد کے دروازوں اور سڑکوں پر، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں ریاض الجنہ میں لوگ نوافل پڑھنے کے لیے لائن میں لگے ہیں، تو اگلے نکلتے ہیں پھر دوسرے آتے ہیں، تو 2-2 3-3 4-4 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے وہاں،
اور وہاں تو چلے پولیس ایک نظم و ضبط ہے، لوگ دوسروں کو کور کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو اس طرح نہ ہوتا ہے، یہاں تو فساد ہوتا ہے اور لوگ اندر 2 نفل پڑھتے تو باہر والے آواز لگاتے نکلو نا، تمہارے ابے کی مسجد ہے ہم نے بھی پڑھنا ہے، تو لہٰذا یہ ایک فساد ہوتا اور لوگ مسجد کے اندر دنگل فساد اور یہ سلسلے ہوتے ہیں، تو گویا یہ اللہ کے ہاں حاضری کرنی نہ ہوتی بلکہ یہاں پر رسم رسمی ایک سلسلہ عبادات ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے جی تو چلیں 2 نفل پڑھ ہی لیں، 4 نفل پڑھ ہی لیں، مسجد میں حاضری کر ہی لیں، تو یہ تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں حاضری کر کے پورا سال جو ہے وہ آدمی غفلت میں گزارتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات متعین نہیں کی کہ فساد نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو، اور تو بہرحال بہت چیزوں کو مخفی رکھنے کی اللہ کی خاص حکمت ہوتی ہے، جیسے اصحاب کہف کو دیکھیں اللہ نے مخفی کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جسم اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپا دیا، وگرنہ آج زمین کے اوپر ایک خدا کا بڑا مزار ہوتا، آج دیکھیں پھر بھی ان کے نام پر مزار علی اور اس طرح کی چیزیں بنا دی گئی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے خاص انتظام کروایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی 11 لاشیں ملی تھیں، ان میں ان کی لاش بھی تھی، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لاشوں کو ایک جگہ رکھنا کے اور زمین کو اوپر مت کرو بلکہ زمین کو زمین کے ساتھ ہموار کر دو ان کی قبر کو، تو خدشہ ہے کہ لوگ ان کی نبی کی قبر پر پوجا پاٹ شروع کریں، دیکھیں کچھ چیزوں کو مخفی رکھنا ہوتا ہے، مخفی کرنا ہوتا ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ شب قدر، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں نا ہر شب قدر کہ اگر مومن چاہے تو اپنی سال کی ہر رات کو شب قدر بنا سکتا ہے، عبادات کر کے اللہ کو راضی کرے، وگرنہ نافرمان تو شب قدر کی رات بھی سوئے اور گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہر دن عید کا بنایا جا سکتا ہے، عید کا مطلب اللہ کی رضامندی والے اعمال، فرما برداری والے اعمال۔ اچھا پھر یہاں پر یہ جو آخری عشرہ ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، اخیر عشرہ، تو اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ اگر 29 کا چاند ہے نا، مہینہ 29 کا ہے تو 20 سے شروع ہوگا، لہٰذا لیلۃ القدر کو آپ 20 میں 22 میں 24 میں 26 میں 28 میں کوئی تاک میں اس میں جفت میں ڈھونڈیں، جفت میں، لیکن یہ قول مرجوح ہے، محققین کا جمہور کا قول یہ ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، دونوں صورتوں میں اخیر عشرہ 21 سے ہی شروع ہوتا ہے اور تاک رہتے ہیں 21 23 25 27 اسی ترتیب سے بات چلے گی۔ اچھا یہ بھی ایک اہل علم کا اختلاف تھا جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیر من الف شہر، فرشتے اترتے ہیں اور یہ 1000 مہینوں سے یہ رات کیا ہے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں اور ان سالوں میں آپ لیلۃ القدر کو نکال کر بات کریں، ورنہ خود لیلۃ القدر ان میں شامل ہوئی تو کس طرح حساب ہو سکتا ہے۔ اچھا من کل امر، اس صورت میں جیسے آتا ہے کہ من کل امر، اس امر سے کیا مراد ہے؟ تو بعض کہتے ہیں اس میں وہ سالانہ بجٹ، رزق، عمر، سعادت، جنتی دوزخی ہونا، یہ جو سلسلے ہیں جو ماں کے پیٹ میں لکھ لیے گئے تھے تو ان سے متعلق سالانہ جو بجٹ کے امور ہوتے ہیں وہ اس میں طے ہوتے ہیں۔ تو اب لیلۃ البراء جس کو لوگ کہتے ہیں اور شب برات کہتے ہیں 15 شعبان، اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں 2 قول ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب برات کا شب اور 15 شعبان کا کوئی وجود نہیں، بلکہ وہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سورہ دخان کی جو آیت ہے وہ کہتے ہیں اس میں قرآن نازل ہونے کی بات ہے، اور ادھر قرآن کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہے، تو لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے بلکہ 15 شعبان نہیں ہے۔ لیکن دوسرے کچھ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، احادیث کی روشنی میں متعین ہو رہا ہے کہ وہ لیلۃ مبارکہ سے مراد قرآن، وہ جو لیلۃ مبارکہ ہے اس سے مراد جو ہے وہ شب برات 15 شعبان ہی ہے، اس پر میں الگ سے کلپ بنا چکا ہوں۔ تو اب یہ جو قرآن نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے وہاں بھی اور یہاں بھی، اس کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ یعنی شب برات میں قرآن نازل ہونے کا فیصلہ ہوا تھا، تو فیصلہ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے گویا قرآن نازل کر دیا، یعنی فیصلہ دے دیا قرآن نازل کر دیا۔ اب نازل کس میں ہوا ہے؟ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ یہ ہے توجیہ اور تطبیق اس حوالے سے جو علماء پیش فرماتے ہیں اس رات کے حوالے سے۔ اب یہ رات کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی رات کو، یہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے، عشاء تک اب جاگتے ہیں، عشاء میں تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد بھی گھر جاتے ہیں تو سوتے سوتے 10 11 ہو جاتے ہیں، تو 10 11 سوتے ہیں، آگے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو گئے تو آگے تہجد کے لیے اٹھ گئے، سحری کے لیے اٹھ گئے، تو صبح کی اذان تک ہم پھر بھی جاگے ہوتے ہیں، تو رات تو ہمیں مل گئی، ہو سکتا ہے جبریل امین ان درمیانی وقتوں میں جن میں ہم جاگے ان میں ہی ہمارے پاس آئے ہوں، پھیرا لگا کے گئے۔ بھائی ٹھیک ہے احتمال تو ہے، لیکن یہ رخصت کا درجہ ہے، عزیمت کا درجہ تو پھر نہیں ہے نا، عزیمت کا درجہ تو یہ ہے کہ آپ پوری رات جو ہے قیام اللیل میں رہیں، اس کی ترتیب وہ جو میں نے پہلے ابھی صاحب بتا دی،
اس کی ترتیب سے۔ اب دیکھیں شہید وہ بھی ہوتا ہے جو میدان جنگ میں اللہ کی رضا کی خاطر دین کے بلندی کے لیے سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے وہ مارا جائے، اور شہید تو وہ بھی ہے کہ جو بستر کے اوپر شہادت کی موت کی تمنا رکھتا تھا اور مر گیا اپنی طبی موت۔ شہید تو وہ بھی ہے جو پیٹ کی مرض میں مرا، شہید تو وہ بھی ہے جو ڈوب کر مرا وغیرہ جل کر مرا، لیکن کیا یہ سارے شہید برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، میدان کا شہید وہ بہت بلند رتبوں کو پانے والا ہے، شہادت کا اعلیٰ درجہ عظیمت والا اس نے پایا ہے، دوسرے جو ہیں وہ کم تر درجے کو پا رہے ہیں، تو اب دونوں کا درجہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں بھی سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ گرمی میں پتھر توڑ کے مزدوری کر رہا ہے 500-700 روپیہ، اور ایک آدمی جو ہے وہ ایسی والی گاڑی میں جاتا ہے آتا ہے اور دفتر بھی ایسی والا گھر بھی ایسی والا، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور صرف سائن کرتا ہے، کوئی مشقت والی نوکری بھی نہیں ہے اور 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ لے لیتا ہے، دونوں صدقہ کرتے ہیں تو کیا دونوں کا صدقہ برابر ہو جائے گا؟ یہ مشقت اس آدمی کی کہاں گئی، اس کی غربت والا حال کدھر گیا، جو سارا دن جو ہے وہ روڈ کے کنارے آگ برس رہی ہے اوپر سے، اور گرمی ہے سخت جولائی کی، اور پتھروں کے اوپر بیٹھا پتھر توڑ رہا ہے، ہاتھوں پر چھالے چڑھے ہوئے ہیں، اور یہ 500-700 روپے لے کے صدقہ کرتے ہیں، تو کیا اس کا صدقہ اور اس افسر کا صدقہ برابر ہو جائے گا؟ ایسے نہیں۔ ایک آدمی وضو علی المکارہ سخت پریشانی میں اور ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد بھی کچی ہے اور مسجد جو ہے قالین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جن صفوں کے اوپر نماز پڑھتا ہے وہ بھی ٹھنڈی ہے، اور کوئی ہیٹر کا انتظام نہیں ہے، کوئی گیزر کا انتظام نہیں ہے، اور کوئی پردوں کا خاص آواز چل رہی ہے، ٹھنڈک میں وہ نماز پڑھ کے جا رہے، سخت سردی ہے، جاڑے کا موسم ہے، اور ایک آدمی ادھر سے گرم پانی سے وضو کر کے اوپر بڑی شاڑی لے کے اور آ کے مسجد کے اندر اور ہیٹر والی مسجد میں بند مسجد میں گرم مسجد میں بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو کیا دونوں کی نماز کا اور وضو کا اجر برابر ہو جائے گا؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو سلام یہ سلامتی ہوتی ہے ہر مومن کے اوپر، لیکن چند بدبخت اس رات کی سلامتی سے محروم ہوتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات۔ شرابی جو شراب کا عادی ہے، اور جہاں خنزیر ہو، جہاں زانی ہو، اور جہاں تصویر لٹکی ہوئی ہو، وہاں پر یہ فرشتے سلامتی نہیں بھیجتے، وہ یہ اس رات بھی یہ بدبخت لوگ جو ہے محروم رہتے ہیں۔ اب بعض کچی پکی روایتوں میں آتا ہے 70,000 فرشتے جھنڈے لے کر مکہ پر، بیت اللہ پر، مسجد نبی پر، بیت المقدس پر، مسجد طور سینہ پر گاڑتے ہیں، یہ کچی پکی روایتیں ہیں۔ اس حوالے سے اِنَّا أَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا قرآن کو اس لیلۃ القدر میں۔ اب قرآن کریم میں ایک جگہ بعض جگہوں پر آتا ہے تنزیل کے ساتھ، تنزیل من رب العالمین، اور بعض جگہوں پر آتا ہے انزال۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، اور انزال کا مطلب یک بارگی سارا قرآن اتارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لوح محفوظ پر گویا یک بارگی رکھی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر بیت العزت پر یک بارگی اتارا، بیت العزت سے پھر آگے آسمان دنیا پر یک بارگی اتارا، اور اس ادھر سے پھر 23 سالہ کم و بیش عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے انزال نہیں، اوپر انزال ہو گئے سارے، نیچے تنزیل ہوا آہستہ آہستہ تدریجاً وقتاً فوقتاً، جس طرح ضرورت پیش آتی رہی، جس طرح پس منظر واقعات پیش آتے رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، یہ تنزیل ہے۔ تو یہ انزال اور تنزیل میں یہ فرق بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے واضح کیا ہے۔ اس رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی، بعض تاریخی واقعات بھی بتائے جاتے ہیں کہ فرشتوں کی پیدائش اس میں ہو گئی نور سے، اور آدم علیہ السلام کا مادہ اس میں جمع کیا گیا۔ پھر یہ خصوصیت ہے خاص اس امت محمدیہ کی، یہ رات میں نے پہلے عرض کیا، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کی توبہ بھی اس رات میں قبول ہوئی۔ تو یہ سارے واقعات جس میں آ رہے ہیں۔ بہرحال لیلۃ القدر سے متعلق جتنی بھی مفید معلومات تھیں یا ضروری کچھ باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے اس کلپ کے اندر بیان کر دی ہیں۔